عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 13واں لیکچر ہے اور آج ہم حدیثیں پڑھیں گے، حدیث نمبر 11، 12 اور 13۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، آپ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے، آپ کا پیج نمبر 52 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ نماز، عماد ستون، الدین دین، الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اور جس نے اقامہ اسے قائم کیا، فقط بے شک اقامہ اس نے قائم کیا، الدین دین کو، جس نے اسے قائم کیا یعنی نماز کو قائم کیا، اس نے در حقیقت دین کو قائم کیا۔ ومن اور جس نے ہدمہ اس کو گرا دیا، فقط بے شک ہدم اس نے گرا دیا، الدین دین کو، جس نے اسے گرا دیا یعنی اسے چھوڑ دیا، اس نے در حقیقت دین کو گرا دیا یعنی دین کو چھوڑ دیا۔ ترجمہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ ڈھانے کا مطلب گرا دینا ہے۔ تشریح: اس حدیث پاک میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث پاک سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ اس کے ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اذان دیتا ہے۔ اگر وہ مسلمان اس پکار پر اذان کے بعد لبیک کہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ سچا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے ایمان میں سچا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑنے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، تاکہ 5 وقت مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم رہے۔ تو عزیز طلباء، ہم اس حدیث پاک کو اس طرح حل کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہوگی حدیث پاک الصلاۃ عماد الدین، ومن اقامہا فقد اقام الدین، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہوگا ترجمہ، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تیسرے نمبر پر تشریح ہوگی کہ اس حدیث پاک میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا
تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی ایمان کا امتحان اور صداقت۔ ایمان کا امتحان اور صداقت۔ اس حدیث پاک سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر مسلمان اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے ساتھ تعلق۔ اس کے علاوہ کا لفظ چھوڑ کے ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ نماز ہی وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان کا، اس کا کہ لفظ کی جگہ آئے گا مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی ہم اپنے پاس سے لگائیں گے نماز کا قیام۔ نماز کا قیام، یہ ہیڈنگ دے کر ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ جو اپنی نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو یہ چھٹی ہیڈنگ ہوگی نماز کا قیام۔ یہ لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مومنین کی صفت اور خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی ارشاد ربانی کی، یعنی قرآن مجید کی آیت اور اس کا ترجمہ ہم لکھیں گے۔ تو ایک چھوٹی سی آیت ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اسی طرح حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور آخر پہ ہم آخری ہیڈنگ دیں گے ارشاد نبوی، اور ارشاد نبوی میں نماز سے متعلق کوئی بھی حدیث پاک جو ہے وہ ہم لکھیں گے۔ ارشاد نبوی کی ہیڈنگ دے کر لکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور اسی طرح کوئی اور حدیث پاک جو ہے وہ ہم اس جگہ پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ حدیث نمبر 11 ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر 53 ہے اور حدیث نمبر 12 ہے۔ حدیث نمبر 12 دیکھیے، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا، جب، قلت، تم نے کہا، لصاحبك، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، انصت، خاموش ہو جاؤ، والامام، جبکہ امام، یخطب، خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو آپ نے ایک فضول بات کی، ایک لغو بات کی۔ گویا خطبے کے دوران جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے، جو بات کریں گے وہ ایک لغو بات ہوگی، فضول بات ہوگی۔ تو حدیث پاک کے بعد ترجمہ ہے کہ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ تشریح، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ سب سے پہلا ادب علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سننا۔ وعظ و نصیحت کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس وعظ کو توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ جب ایک بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے تو وہ سمجھ نہیں آئے گی، اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے،
اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث پاک میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مس الحصا فقد لغا، من مس الحصا فقد لغا، کہ جس نے خطبے کے دوران کنکروں کو بھی چھوا تو اس نے بھی ایک فضول کام کیا۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث پاک کو ہم اس طرح حل کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہوگی اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوگا ترجمہ کہ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس کے بعد تشریح ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی وعظ و نصیحت کا فائدہ۔ وعظ و نصیحت کا فائدہ، وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی خطبہ جمعہ رہنمائی کا ذریعہ۔ خطبہ جمعہ رہنمائی کا ذریعہ۔ حدیث پاک میں یہ جو لکھا ہے چنانچہ تاکید کی گئی ہے، یہاں ہم لکھیں گے حدیث پاک میں، چنانچہ کے لفظ کی جگہ حدیث پاک میں تاکید کی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس کے بعد چھٹی ہیڈنگ ہوگی حدیث پاک میں اشارہ۔ پانچویں ہو چکی ہے، چھٹی ہیڈنگ ہوگی حدیث پاک میں اشارہ۔ تو یہ یہاں سے شروع کریں گے کہ حدیث پاک میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پر ہوگا ارشاد ربانی، یہ ہم اپنے پاس سے لکھیں گے ارشاد ربانی۔ سورۃ الجمعہ میں، کون سی سورت؟ سورۃ الجمعہ، 28واں پارہ ہے، یہ 28ویں پارے میں آتی ہے سورۃ الجمعہ اور اس کا دوسرا رکوع ہے۔ دوسرے رکوع کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے آیت کا، پہلے آیت مبارکہ سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ آیت مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے۔ ترجمہ نوٹ کریں کہ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ یہ ارشاد ربانی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ارشاد نبوی ہے، اور ارشاد نبوی کی جگہ آپ جمعہ سے متعلق کوئی بھی حدیث پاک جو ہے وہ درج کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے،
تیل لگائے، خوشبو لگائے اور دوپہر ڈھلتے ہی مسجد جا پہنچے اور دو آدمیوں کے ایک دوسرے سے نہ ہٹائے بلکہ جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور پھر نماز ادا کرے، پھر خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان اس سے سرزد ہوئے۔ دوبارہ سنیے حدیث پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز نہائے، تیل لگائے، خوشبو لگائے اور دوپہر ڈھلتے ہی مسجد جا پہنچے اور آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹائے بلکہ جہاں پر جگہ ملے وہاں نماز ادا کر لے، پھر خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو اس سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان سرزد ہوئے۔ اس کے بعد پھر نامے نمبر پر ہوگا مسنون اعمال، اور مسنون اعمال کیا ہیں جمعہ کے روز؟ غسل کرنا، نمبر 2 اچھا لباس پہننا، نمبر 3 تیل لگانا، نمبر 4 خوشبو لگانا، اور نمبر 5 اول وقت پر یعنی جلدی اذان کے بعد، پہلی اذان کے بعد اول وقت پر مسجد پہنچنا، اور 6 نمبر پر درود شریف پڑھنا، 7ویں نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور 8ویں نمبر پر سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور 9واں مسنون عمل یہ ہے کہ جمعہ کے لیے پیدل جانا، اور 10واں مسنون عمل یہ ہے کہ امام کے قریب جا کر بیٹھنا۔ تو یہ جمعہ کے مسنون اعمال ہیں۔ تو یہ آخری ہیڈنگ ہوگی آپ کی مسنون اعمال 9ویں نمبر پر۔ اس کے بعد عزیز طلبہ حدیث نمبر 13 ہے۔ حدیث نمبر 13 دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم، من جس نے تخطى پھلانگا رقاب الناس لوگوں کی گردنوں کو، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، اتخذ اس نے بنایا جسرن پل الى جہنم جہنم کی طرف۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ تشریح، اس حدیث پاک میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو ایک حدیث پاک سے جو ہے وہ بہت سی معاشرتی خوبیاں جو ہے وہ سکھائی گئی ہیں۔ آداب جمعہ سکھائے گئے ہیں، آداب مجلس سکھائے گئے ہیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، انسانوں کے احترام کا سبق دیا گیا ہے، تہذیب و سلیقہ سکھایا گیا اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرت کی مندرجہ بالا خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آداب نماز جمعہ سے بہت سی معاشرتی خوبیاں جو ہے وہ سکھائی گئی ہیں۔ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں بلکہ جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، کیونکہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے۔ لہذا شائستگی کے ساتھ جہاں پر جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ حدیث پاک ہم اس طرح حل کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث ہوگی من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ دوسرے نمبر پر ترجمہ ہوگا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے بعد تشریح ہوگی کہ اس حدیث پاک میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے جامع تعلیم۔ ہیڈنگ ہوگی جامع تعلیم،
اور یہ یہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے کہ معاشرت کی خوبیوں کے بارے میں من درجہ بالا کا لفظ چھوڑ دیں گے ہم، معاشرت کی خوبیوں کے بارے میں جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی احترام انسانیت۔ احترام انسانیت، جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے، لہذا شائستگی کے ساتھ جہاں پر جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی ارشاد ربانی، اور ارشاد ربانی ہم وہی لکھیں گے جو ہم حدیث نمبر 12 میں لکھائے ہیں۔ سورۃ الجمعہ دوسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھداری سے کام لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ دوبارہ سن لیجیے آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھداری سے کام لو۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد نبوی لکھیں گے۔ ارشاد نبوی میں کوئی بھی آپ حدیث جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، وہ حدیث پاک بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ بہت سی حدیثیں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جو جمعہ سے متعلق ہیں، جمعہ کی فضیلت کے متعلق جو بھی احادیث ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز نہائے دھوئے اور اول وقت پر مسجد جا پہنچے تو گویا اس نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، پھر جو اس کے بعد پہنچتا ہے گویا اس نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں گائے قربان کی، اس کے بعد جو پہنچا تو گویا اس نے ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کی، پھر اس کے بعد جو پہنچا تو اس نے گویا ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، پھر آخر وقت پہ جو پہنچا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اس کے بعد جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر جس میں وہ نام درج کرتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز نہائے دھوئے اور اول وقت پر مسجد پہنچے تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، پھر جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچے تو گویا اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کی، جو تیسری ساعت میں پہنچے تو گویا اس نے ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو چوتھی ساعت میں پہنچے تو گویا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو اس کے بعد پہنچا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو فرشتے اپنا رجسٹر جس میں وہ نام درج کرتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہیڈنگ ہوگی مسنون اعمال، جس طرح ہم نے حدیث نمبر 12 کے آخر پہ مسنون اعمال کی ہیڈنگ دی تھی، اسی طرح اس کے آخر میں بھی آپ مسنون اعمال کی ہیڈنگ دیں گے۔ جمعہ کے دن کے مسنون اعمال درج ذیل ہیں: غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، اول وقت پر مسجد پہنچنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا اور جمعہ کے لیے پیدل جانا اور امام کے قریب خاموشی کے ساتھ
خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا، تو یہ جمعہ کے دن کے مسنون اعمال ہیں۔ تو عزیز طلباء اس طرح سے حدیث نمبر 11، 12 اور 13 آپ لوگوں نے ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ حل کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔